السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میری ماؤں، بہنوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی احسان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم مہینہ جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، وہ مہینہ ہمیں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، اپنی خاص فضل کے ساتھ ہمیں عطا فرما دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ مہینے تو 12 ہیں اور سارے کے سارے مہینے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشلی طور پر خصوصیت کے ساتھ یہ بات کیوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے؟ اس کے بارے میں محدثین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو میرا مہینہ کیوں کہا۔ اس میں سے چند بات یہ ہیں، جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں کہ ایک شخص کے بہت ساری اولاد ہے، لیکن ایک نیچر ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے کہ والد کو کسی ایک بچے سے محبت ان تمام دوسروں بچوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، تو وہ والد بھی یہی اس طرح کہتا ہے کہ اصل بیٹا تو میرا یہ ہے، یا اصل بیٹی تو میری یہ ہے۔ حالانکہ اس کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، وہ سارے اس کے بچے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں ہیں، لیکن ایک بیٹے کو خاص کر دینا یا ایک بیٹی کو خاص کر دینا وہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ ان تمام بیٹوں سے زیادہ فرما بردار ہے، وہ بیٹی ان تمام بیٹیوں یا بیٹوں سے، یہ اولاد سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تو یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کو تمام مہینے کو اوپر فوقیت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ سارے مہینے بھی میرے ہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے،
ان تمام 11 مہینوں سے زیادہ افضل ترین مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، وہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان دراصل میرا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس کی دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ دراصل وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ ویسے ہی بابرکت مہینہ، ویسے ہی افضل ترین مہینہ، لیکن اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی خاصیت، آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کی خاصیت، جزاک اللہ خیرہ، تو اس مہینے کی خاصیت اس قرآن مجید کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی افضل ترین مہینہ تھا، لیکن جب اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنے پاک کتاب کو جب اس مہینے میں نازل فرما دیا، تو اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ، یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ یہ رمضان کا مہینہ کوئی چھوٹا موٹا مہینہ نہیں، کوئی ادنا سا مہینہ نہیں، بلکہ بہت بڑا مہینہ ہے، اور انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، اگر یعنی پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور جس کے اندر جس کے یہ مہینہ مل گیا وہ سمجھ لے کہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ کیونکہ علامہ جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مردے کو، اگر قبر والوں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ سے رمضان مل جائے تو یہی بڑی بات۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو مل گیا، اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس رمضان کے مہینے کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی تو ویسے پورے سال ہی کرنی ہے، لیکن رمضان کے اندر خصوصی طور پر اس کو ہر وقت، ہمہ وقت ہمیں اس طور سے گزارنا ہے، اس طرح سے گزارنا ہے کہ ہر وقت ہمارا اس طرح گزر رہا ہو کہ ہم اللہ کی کسی نہ کسی عبادت میں مشغول ہوں۔ تو یہ تھا رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے، جو میں نے حدیث بھی پڑھی، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ اس خوش فہمی کا شکار مت ہونا اے امت والو، اس کو اپنے لیے کوئی ایسی چیز نہیں سمجھنا کہ ہمیں کوئی خاص دیا گیا، تو یاد رکھو یہ روزے تمہارے پچھلی امتوں کے اندر بھی فرض کیے گئے تھے، بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو روزے ہیں وہ اس کی شکل، اس کا طریقہ کچھ الگ ہے، اور پچھلی امتوں کا طریقہ اور ان کی شکل کچھ اور ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ لعلکم تتقون، رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا ہونا نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد صرف ڈائٹنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ لعلکم تتقون، رمضان کے روزے رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اس کی طاقت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور جب طاقت کم ہوتی ہے تو اس کو اللہ یاد آتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ بہت یاد آتا ہے، تو اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہاری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ تم اللہ سے قریب تر ہونے لگو۔ اللہ سے ڈرنے میں، اگر تم اللہ کے ڈر بہت زیادہ پہلے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو تو اس روزے کی برکت کی وجہ سے اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہی ہے روزے کا رکھنے کا مقصد۔ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں،
اس کی تشریح کے اندر فرماؤں کہ ایک جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک ایسا خاص دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اسپیشلی یہ خاص کر دیا روزے دار کے لیے کہ یہ دروازہ باب الریان صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے اور پابندی سے رکھا کرتے ہیں، رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے جنت کے اندر۔ فرمایا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اپرچونٹی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن، جو کھلا دشمن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے کھلا دشمن، باقی تمہارے دشمن تو نظر آ رہے ہو یا نظر نہیں آ رہے ہو، تم پہچان سکو یا نہیں پہچان سکو، لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر کھلے انداز میں بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ تو وہ دشمن جو انسان کو طرح طرح سے اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے، اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی اپرچونٹی ہمیں دے دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کو ہی جا کے کیا کر دیا، بند کر دیا۔ تو ہمیں اب بہکانے والا، اب ہمیں دوسری طرف لے کر جانے والا شیطان تو نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی عبادتوں میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، شیطان کو جکڑ لیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ کیا انسان کتنا بدقسمت ہوگا کہ اس کے سارے چیزیں ختم ہو گئی، اس کی جتنی بھی چیلنجز ہیں وہ ختم، بند کر دیے گئے۔ چیلنجز کا سامنا اس کو نہیں کرنا ہے، شیطان بھی بند ہے، جہنم کے دروازے بھی بند ہے، صرف جنت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی مغفرتیں برس رہی ہیں، جہنم سے خلاصی سب کو مل رہی ہے۔ تو کیا آپ بتائیے کہ کتنا بدقسمت انسان وہ ہوگا کہ اس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ تو کیا یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، یہ بہت انسان کے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس کے اوپر سے ایسا رمضان گزر جائے اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو یہ رمضان کے فضیلت کے اعتبار سے کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو آج ہم نے جو اس رمضان المبارک کا مہینے کا سیشن شروع کیا ہے، اس کا آج پہلا دن ہے، اور اس کی آج جو میں نے ہیڈنگ لگائی ہے وہ تعارفی نشست ہے، کہ آج ہم بات کریں گے کہ اس لیکچر کے اندر، ان 15 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے اور کیسے سکھانا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ رمضان سیریز کے نام سے یا دوسرے ناموں سے چل رہی ہے، کبھی 20 دن ہوئے، کبھی 15 دن ہوئے۔ تو اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ انسان اس 20 دنوں میں، ان 15 دنوں میں کچھ نہ کچھ انسان سیکھ جائے، کیونکہ آپ سب جانتی ہیں کہ پورے سال انسان کو وقت نہیں مل پاتا ان چیزوں کے ساتھ جڑنے کا، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ انسان اس مہینے میں قرآن سے بھی قریب ہوتا ہے، مساجد سے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھا جائے اور بہت سی ایسی باتیں سیکھ لی جائے جو ہمیں پوری زندگی کے لیے کام آئے۔ تو پچھلے 2 سالوں سے ہمارا یہ سلسلہ رہتا کہ میں آتا اور آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے جو بھی میں نے تیار کیا ہوتا تھا مواد، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا تھا اور آپ سن لیتی تھی۔ لیکن اس بار تھوڑا سا ارادہ ہے کچھ چینج کرنے کا، کیونکہ کلو جدید لذیذ، یہ عربی محاورہ ہے کہ جتنا انسان جدید ہوتا ہے اتنا اس کے اندر اچھی چیز آتی رہتی ہیں۔ تو اس بار ارادہ کچھ یوں ہے کہ ہم اس کے اندر ایک تو سوالات جواب کی بھی نشست رکھیں گے بالکل آخر میں، یعنی جب ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا پہلے دن کا یا دوسرے دن کا، تو آخر کے 10-15 منٹ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، میں انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ دوں گا کہ سوال جواب ہوں اور کوشش کریں اس سوال جواب کے اندر یہ ہو کہ کوئی اختلافی سوال نہ ہو
کسی مسلکی اختلافی سوال یا کوئی سیاسی سوال یا اس طرح کے کوئی سوالات نہ ہوں، اور کوشش ہو کہ جو سیشن میں بات ہوئی ہے، جو ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے اس سے ہی ریلیٹ کرتا ہوا سوال ہو تو زیادہ آسانی ہوگی سوال کا جواب دینے میں۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے، کیونکہ اصولی طور پر خاص طور پر یہ خواتین زیادہ سنتی ہیں، مرد حضرات تو کم ہوتے ہیں، اور مرد حضرات بھی ہو جاتے ہیں، تو میں نے اس دفعہ یہ رکھا کہ وہ جو خاص مسائل ہوتے ہیں یا مردوں کے ہوں یا خواتین کے ہوں، وہ مسائل یہاں پر اس لائیو سیشن کے اندر نہ پوچھا جائے۔ معلمہ کا نمبر آپ کے پاس موجود ہوگا یا آپ کو مل جائے گا، تو ان کے ذریعے اگر کوئی ایسا سوال ہو جو خاص سوال سمجھا جاتا ہے اور عورت سے متعلق یا مردوں سے متعلق، وہ سوال پرسنل میں پوچھ لیا جائے، انشاءاللہ وہ جواب آتا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔ ایک تو یہ چیز رکھی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ہر روزانہ کی بنیاد پر میں آپ سے پچھلی کلاس کی کارگزاری لوں گا، یعنی کہ آپ نے پچھلے سیشن کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں اس میں سے آپ نے کیا سیکھا، میں نے اپنے لیے اس کے لیے کیا نکالا، کیا سیکھا ہوں، اور مجھے جو پہلے میں اس کام میں لگی ہوئی تھی اب وہ کام میں نے چھوڑنا ہے، یا کیا میں نے سیکھا، اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ ابتدا کے اندر 5 سے 10 منٹ میں آپ کو دوں گا، جس میں سے آپ میسج کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے آپ بتائیں گی کہ میں نے اس کل والے سیشن سے کیا سیکھا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کلاس کی اہمیت واضح ہو جائے گی، اور مجھے بھی پتہ چلے گا کہ یہ کلاس دراصل جمعے کا بیان نہیں چل رہا کہ لوگ آ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، اور 20 سال 25 سال ہو گئے جمعے کا خطبہ سنتے ہوئے، لیکن زندگی میں اس خطبے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو میں اس کو جمعے کا خطبہ نہیں بنانا چاہ رہا، بلکہ ایک کلاس کی شکل اور ایک سیکھنے سکھانے کا مرحلہ بنانا چاہ رہا ہوں، کہ انسان جو بھی اس کے ساتھ اپنا وقت، قیمتی وقت نکال کر آ رہا ہے، یہ 1 گھنٹہ ہر کسی کے لیے بہت قیمتی ہے، انسان اس 1 گھنٹے میں بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن آپ خواتین نے اپنا قیمتی وقت یہاں نکال کے دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس میں سے کچھ سیکھیں۔ انشاءاللہ پھر میں انشاءاللہ اس کی بنیاد پر پچھلے سیشن کے اعتبار سے میں پھر انشاءاللہ آپ سے سوالات لوں گا اور آپ سے کارگزاری بھی لوں گا کہ آپ نے پچھلے والے سیشن سے کیا کیا اور آپ نے اندر اس کی وجہ سے کیا چینجنگ ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ چیز انشاءاللہ پورے 15 دن رہے گی، تاکہ مجھے بھی آپ کے ساتھ پڑھانے میں اور سمجھانے میں اور سیکھنے میں، ہم بھی سیکھنے والے لوگ ہیں، تو ہم سیکھنے سکھانے میں آپ کے ساتھ پھر یہ دلچسپی رہے گی اور انٹرسٹ بڑھے گا، اور مجھے بھی پڑھانے سمجھانے میں اور آپ کو بھی پڑھنے اور سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ آج کیونکہ تعارفی نشست ہے، اس کے اندر میں نے بہت سارے جو ٹاپکس رکھے تھے، وہ ٹاپکس کے جو عنوانات ہیں، موضوعات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہوں گے، آپ تک وہ پوسٹ پہنچ گئی ہوگی۔ اس کے اندر میں نے بنیادی طور پر سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ پہلے نمبر پہ یہ دیا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے، مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے اندر 3 کرائٹیریا بیان کیا ہے، کہ ایک مومن کا کرائٹیریا، ایک منافقین کا اور ایک کافروں کا، کہ مومن کیسا ہوتا ہے اور کافر کیسا ہوتا ہے اور منافق کیسا ہوتا ہے، یہ تینوں کھلے اندر نے قرآن کی ابتدا میں ہی بتا دیا۔ انسان ان آیات کو پڑھ کر، ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ میں کس اسٹیج پہ کھڑا ہوں، میں مسلمانوں کے اسٹیج پہ کھڑا ہوں یا خدا نخواستہ کسی کافر یا منافق کے اسٹیج پہ کھڑا ہوں۔ تو وہ جب انسان وہ آیات پڑھے گا، اس کی تشریحات، اس کی تفسیر پڑھے گا، تو انسان کو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ میں کس اسٹیج پہ کھڑا ہوں اور میرے اندر کیا برائیاں ہیں، پھر انسان کو وہ برائیاں ختم کرنے کی اس سے حوصلہ افزائی ملے گی اور توفیق ملے گی۔ اسی طرح میں نے دوسرے نمبر پہ جو رکھا ہے سورہ نور کے حوالے سے، سورہ نور بہت قیمتی صورت ہے، ویسے تو ساری ہی صورت قیمتی ہے، لیکن سورۃ النور کی اعزاز کو یہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے، جس کا تعلق انسانی معاشرے میں پھیلتی ہوئی فحاشی سے ہے، انسانی معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی ظلم و ستم سے ہے، یا اسی طرح گھروں کا جو دستور ہے، معاشرے کا دستور ہے، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اس 15 دن کے اندر بات کریں گے۔ اسی طرح سورۃ لقمان کے حوالے سے میں نے جو رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کرتے تھے،
آج ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج ہماری اولاد کس رخ پر جا رہی ہے ہمیں خود نہیں پتا۔ آج کا جو دور ٹیکنالوجی کا دور، آج کا دور جو فتن و فساد کا دور ہے، اس دور میں اولاد کی اچھی تربیت کر لینا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ بہت بڑا انسان کا مقصد ہے، مشن ہے کہ انسان اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر لے، کیونکہ آج ہم بڑے ہو گئے، اب ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہے جو ہماری ترجمانی کرے گی۔ کل ہم چلے جائیں گے تو کل ہم ایسی اولاد کی ایسی تربیت کر کے چلے جائیں کہ کل وہ ہمارے لیے کوئی اچھے کام کریں، کل وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو یہ تربیت آج کے دور میں بہت قیمتی چیز ہے اور بہت اہمیت چیز ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں کہ اولاد کی تربیت سورہ لقمان کی روشنی میں، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کی، اور اس کے علاوہ جو نئے نئے چیلنجز ہیں اس دور کے اندر جو اولاد کے سامنے پیش ہیں، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ ہم اس دور کے اندر اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو میں نے اس کے اندر رکھا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کی سائنس، دیکھیں بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو جناب نبی کریم، بہت ساری کیا تمام ہی سنت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہمیں بتائیں، لیکن آج کا بہت بڑا جو ایک ہمارا موضوع سائنس ہے جو اس وقت سب سے اوپر آ رہا ہے، اور سائنس تقریباً سمجھے کہ ہر چیز کے اوپر سائنس ہے، سب نے اس کے اوپر سائنس نے اپنا جال بچھا لیا ہے کہ وہ سائنس اس سنت کو کس نظر میں دیکھتے ہیں۔ جو ہم نے پانی پینے کے آداب سیکھے ہیں، پانی پینے کا جو سمپل طریقہ 3 گھونٹ میں پینا، کھڑے ہو کے نہیں پینا، بیٹھ کے پینا، اس کے بارے میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ جب انسان سائنس کے طور پہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، حالانکہ ایسا مسلمانوں کا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ مومن کی صفات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرما دی وہ حرف آخر ہو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، لیکن ہم بس وہی ہے مادیت کی طرف پہنچ گئے کہ ہمیں جس کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا تاکہ ہمیں سنت کی احساس پیدا ہو اور سنت کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ آج کا سائنس اس سنت کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کی کیا فوائد بتاتا ہے، جو فوائد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیے، آج وہی فضائل اور وہی سنت کی اہمیت جو آج سائنس بتا رہا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو کمپیئر کریں گے کہ اس کے اندر سائنسی کیا فوائد ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا تو اس فائدے سے تو خالی ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی راضی ہوں گے، جب اللہ کے نبی راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہو گئے تو کس چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز ہمیں ہمارے اختیار ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر کچھ دیگر احکامات رکھے ہیں، یا اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں نے رکھا کہ انشاءاللہ اس کے بصیرت کے عملی پہلو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی، گھر کی زندگی، اپنی بازار کی زندگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اسی طرح جہاں جہاں جو بھی معاملات ہیں اللہ کے نبی وہ کس طرح کرتے تھے، اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا پہلو ہے، ہمیں ان سے کیا چیز سیکھنی ہے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ اسی طرح دیگر احکامات جو روزہ، نماز، زکوٰۃ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مسائل کے اوپر، اس کے فضائل کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ بنیادی خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے انشاءاللہ ان 15 دنوں کے اندر اس چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ آپ سے بہت زیادہ التماس اور گزارش ہے کہ یہ وقت، رمضان کا مہینہ گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، کتنے رمضان ہماری زندگی میں آ گئے اور چلے گئے، کیوں نہ ہم اس رمضان کو ہمارے لیے ایک کوئی خاص مہینہ بنا لیں، خاص مہینے تو ہے ہی لیکن ہم اپنے لیے بھی اس کو ایک خاص مہینہ بنا لیں اور کچھ سیکھ لیں، اور کچھ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ سیکھ لیں اور کچھ باتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، تو انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ دراصل مقصود نہیں ہے، ہم نے رمضان کا مہینہ دراصل ہم نے اس کو مقصود بنا لیا کہ ہم پورے سال کے اندر 11 مہینے کے اندر ہم دوسرے کاموں میں، ہم غلط چیزوں میں یا اللہ کی عبادتوں سے دور ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی فضیلت ہے، اللہ کی فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم ایک مہینے میں تو اپنے آپ سے قریب کیا، لیکن ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، ہمارا تھاٹ، ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ دراصل ہمیں چارج کرنے کے لیے آتا ہے،
رمضان کا مہینہ ہمیں اور پاورفل بنانے کے لیے آتا ہے تاکہ ہم اگلے بعد کے جو 11 مہینے ہیں وہ ہم اور اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو رمضان کا مہینہ مقصود نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، پوری زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس مہینے اس چیزوں کے اوپر مشق کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم کس طرح اس ایک مہینے میں اس طرح گزاریں کہ تاکہ ہمارے 11 مہینے بھی اسی طرح گزر سکیں اللہ کے ارشادات کے مطابق۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مقصود نہیں، رمضان کا مہینہ تو ابتدا ہے، ہماری ابتدا ہے، ہمارا آغاز ہے کہ اب ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح اچھے راستے پر لے کر چلنا ہے۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ بہت بہترین مہینہ ہے کہ تاکہ ہم اس رمضان کے مہینے میں کچھ سیکھ کر، کچھ اس کے اوپر عمل کر تاکہ ساری اپنی اگلی والی زندگی پورے جو ایک سال ہے پورے سال اس چیزوں کو کنٹینیو رکھیں، پھر اگلا رمضان آ جائے پھر اس کے اندر چارج ہو جائیں، پھر اس کے اگلے سال اس کو اس طرح کنٹینیو رکھیں۔ تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بہت بابرکت ہوگی، آپ اپنی زندگی میں بہت سے فوائد دیکھیں گے، اور آج جو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، وہ مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ یہ تو دنیاوی فوائد ہو گئے۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے ارشادات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت، زندگی کے ساتھ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری آخرت جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جس کی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلق الا لیعبدون، میں نے انسان اور اسی طرح جنات کو کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ دنیا سے صرف فوائد اٹھائے، دنیا کے کام کاج میں لگے رہے، نہیں، مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں کہ رمضان صرف یہ اللہ کی عبادت کا مقصد صرف روزہ، نماز، تسبیحات پڑھنا نہیں، بلکہ اگر آپ آفس میں جاب کرتے ہیں وہاں کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں کہ آپ بازار میں تاجر ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس اسلام کا طریقہ موجود ہے، اگر آپ دکان چلا رہے ہیں تو وہاں پہ اسلام کا طریقہ موجود ہے، ہر طریقہ آپ کے پاس موجود ہے، ہر طریقے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا یہ مکمل عبادات میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں آتی ہیں، جس کو ہم ایک طریقے سے حقوق العباد یا حقوق اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندوں کے ساتھ کس طرح کے تعلق ہو۔ دراصل حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہے، کیونکہ وہ حقوق العباد کا حکم بھی ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کے جو معاملات ہیں، جس کو ہم روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح بہت سے معاملات جو بندوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، وہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں۔ جب یہ سارے چیزیں ملتی ہیں تو عبادات بنتا ہے، اور یہی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم رمضان بھی بہترین سے بہترین گزاریں، اور رمضان کے بعد کی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ دراصل اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے انسان کے اندر بہت ساری، جب جسمانی طور پر بہت سی غلط چیزیں کھا لیتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جس کے پیٹ کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، یا اس کی باڈی کے اندر اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں، گندگی آ جاتی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو 3 دن تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، صرف پانی پینا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جسم کے اندر سے وہ جو غلاظتیں ہیں، جسم کے اندر سے وہ جو گندگی آ گئی ہیں، وہ خالی ہو جائے، وہ صاف ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ، اور جب پیٹ صحیح ہوتا ہے تو اس سے انسان کی پوری باڈی کا تعلق پیٹ اور معدے سے، جب انسان کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری صحت اس کی صحیح رہتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہمیں ڈیٹاکس کا مشورہ دیتا ہے کہ اپنے جسم کو پاک کریں ان چیزوں سے، اسی طرح دراصل یہ رمضان کا مہینہ بھی، یہ 11 مہینے کی جو گندگی ہم نے اپنے اندر سمولی ہے، 11 مہینے کی جو دل ہم نے اللہ کے غیر سے لگا کر، اللہ سے دور ہو کر جو اپنے دل کو کالا کر لیا ہے، دراصل یہ رمضان کا مہینہ اس دل کو دھونے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ دراصل اپنے اندر سے جو گناہوں کی غلاظت ہے جو ہم نے پورے سال کے اندر لپیٹی ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو صاف کریں،
اور وہ صاف کیسے ہوگا؟ وہ صاف ایسے ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے سامنے میرا بندہ آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کے اعتراف کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگتا ہے اور پکے سچے ارادے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہ کریں، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی بڑائی کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک جملے کو جو دل سے نکل رہا ہے یا اللہ میری توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے ایک تو سچے اور پکے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا عزم ہو، آئندے کے لیے پکا ارادہ ہو کہ اب میں انشاءاللہ اس جو غلط کام میں نے پورے 11 مہینے میں کیے ہیں، انشاءاللہ اس رمضان کی برکت سے میں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ جس وقت دعا مانگ رہا ہے اس وقت کم از کم یہ نیت ہونا بہت ضروری ہے، یہ توبہ کے لیے شرط ہے۔ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے توبہ کر لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر دیں گے۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم بڑی کریم ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین ہے، اللہ تبارک و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور جناب نبی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورے عالم کے لیے رب العالمین ہے، کہ جب انسان رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، اور جب کسی انسان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، جب غلطیاں ہوتی ہیں تو ایک ٹیچر جو ٹرینر ہوتا ہے جب اس کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے اور وہ جب غلطی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ٹرینر بھی اس کو معاف کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ سیکھ رہا ہے، تو ہم بھی سیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں پھر دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یہ دراصل ہم سیکھ رہے ہیں، اور جب ہم سیکھیں گے تو طرح طرح کے گناہ طرح طرح کے غلط کام بھی کریں گے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو طرح طرح کے غلط کام ہو جاتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ دیکھیں الجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کو توبہ کر، اللہ کو میں اگر ایک جز اس حدیث کے پڑھوں تو آپ کا ذہن بالکل عجیب سا ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہگار بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہگار بہت پسند ہے۔ اب ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہگار اللہ کو پسند ہے؟ گناہ کرنا تو بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کو گناہگار کیسے پسند ہے؟ اگلا جز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گناہگار جو ہر گناہ کے اوپر اللہ سے معافی مانگ لے، وہ گناہگار جو ہر گناہ کے اوپر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا گناہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا گناہگار بڑا پسند ہے جو ہر گناہ کے اوپر اللہ سے سوری کر لے، جو ہر گناہ کے اوپر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا گناہگار بہت پسند ہے۔ اور وہ گناہگار جو گناہوں کے اندر ڈوبا رہے اور اللہ سے معافی بھی نہ مانگے اور اسی کام میں لگا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے گناہگار سے سخت نفرت ہے کہ ایک تو چوری کر رہا ہے، اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے، کہ ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے، اب غلط کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، اور اپنے اللہ سے اپنے رب سے معافی بھی نہیں مانگ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہگار سے بڑا نفرت کرتے ہیں، بڑا خفا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا گناہگار تو ہم ہیں، ہم اس چیز کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، وہ نیکی بھی کرے گا وہ گناہ بھی کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا انسان ہو، صرف نبی علیہ السلام کی ذات اور صحابہ کرام کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس کے اندر صرف نیکی کی قوت اور قدرت ہو۔ انسان کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ گناہ بھی کرے گا اور نیکی بھی کرے گا، لیکن پسندیدہ مومن پسندیدہ انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ وہ گناہ تو کرے لیکن اللہ سے گناہ کے بعد فوراً معافی مانگ لے اور حتی الامکان اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا گناہگار بڑا پسند ہے۔ تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو اس رمضان کے اندر عبادات تو کرنی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں۔ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اگر نہ بھی لگے، ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اگر گناہوں میں اگر عبادات میں نہ بھی گزرے، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمارا وقت کسی گناہ کے اندر نہ گزر رہا ہو،
ہمارا وقت کسی غلط کام کے اندر نہ گزر رہا ہو. ہمیں اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کام دل نہیں چاہ رہا عبادت کرنے کا، تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں اور کوئی عبادت میں لگ جائیں. اور بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تو آپ ایک کام کریں، آرام کر لیں، آپ سو جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کام کو کسی غلط کام کے اندر استعمال کریں. تو رمضان کے حوالے سے ہم نے جو تربیتی نشست رکھی تھی، اس کے اندر بھی میں نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ ہمیں ہر وہ کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ایک تو وہ غیر ضروری ہو، اور وہ کام جو کسی گناہ کی طرف لے جائے. یعنی موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے اچھے اچھے کاموں کی طرف بھی جاتا ہے، اور اس کی ہی ذریعے گناہوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو میں نے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ ایپلیکیشن، ہر وہ سافٹ ویئر، ہر وہ آپ کے اندر جو موبائل کے اندر ہے جو غیر ضروری ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے ایپلیکیشن سے دور کر لیں، اپنے موبائل سے دور کر لیں. کیونکہ جب آپ فیس بک کھولیں گی تو فیس بک کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، بری چیزیں بھی آتی ہیں. تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ اس گناہ کی طرف، آپ کا گناہ کی طرف چلی جائیں گے. اور اگر گناہ کی طرف نہ بھی جائیں تو کم از کم وقت کا تو ضیاع ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر عبادات تو کرنی ہے مکمل طور پر، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر عبادات کا اتنا خاص موقع اگر آپ کو نہیں مل رہا تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں، اپنے آپ کو غیبت، چغلی اور اس طرح کے جو طرح طرح کے گناہ ہیں، اس کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تعارفی نشست کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں رمضان کا احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں بالکل بلا مشقت، بغیر کسی محنت کے عطا فرما دیا، گھر بیٹھے عطا فرما دیا. جس کی تمنا قبر والے کرتے ہیں، جس کی تمنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب و شعبان کے اندر برکت نازل فرما اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا. اللہ کے نبی اس رمضان تک پہنچنے کے لیے مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اس رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. تو ہمیں وہ رمضان کا مہینہ مل چکا ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا. آج ہم نے پہلا روزہ رکھ لیا. تو اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس رمضان کے مہینے کی احساس پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کر دے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مہینہ نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر اللہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور جب اللہ کا مہینہ ہے تو اس مہینے کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے امید ہے انشاءاللہ ہم مل کر اس رمضان کے مبارک کے مہینے کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے باعث برکت اور انقلابی رمضان بنائیں گے. انشاءاللہ اس رمضان کو ہم اپنے لیے تبدیلی کا اپنی زندگی کی تبدیلی کا مہینہ بنائیں گے. تو یہ تعارفی نشست انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنا، جو پڑھا، جو ہم نے سیکھا آج کے اس میں، اور جو رمضان کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ اس کو پورے رمضان کو، آج پہلا روزہ ہے، پورا رمضان اسی طرح ہم اس کو گزاریں گے. انشاءاللہ یہ کلاس 45 سے 50 منٹ تک انشاءاللہ رہے گی، روزانہ اس کے اوپر چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت، رحمت، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے بچوں، ہمارے تمام خاندان والے، ہمارے تمام دوست احباب کے لیے باعث برکت بنا دے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے تبدیلی والا رمضان بنا دے. ہمارا یہ رمضان پچھلے کتنے رمضان ہم نے گزار لیے اس سے منفرد رمضان ہونا چاہیے، اس سے الگ رمضان گزارنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل میں بھی پیدا ہو کہ آج کا رمضان، ہم نے اس سال کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے بہت اچھا گزارا ہے. اور یہی کامیابی ہے، دراصل یہی کامیابی ہے. اور جس کا ہمارے شیوخ، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان بہترین طریقے سے گزر جاتا ہے، جس کا رمضان اچھی طریقے سے گزر جاتا ہے، اس کا پورا سال انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا سال کا جو پوری سال ہے وہ پورا سال اچھا گزارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. تو یہ میں نے ابتدائی طور پر اس نشست کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتا دی، رولز بتا دیے کہ اس طرح ہم اس طرح چلیں گے. تو انشاءاللہ اس کا آغاز ہم کل سے کریں گے، سوال جواب کا بھی سیشن انشاءاللہ کل سے رکھیں گے. اور
کل سے باقاعدہ اس کورس کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے 5 سے 7 منٹ کے اندر ہر پچھلے دن کی ہم کارگزاری آج جو میں نے بات کی ہے اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ کل آپ سے 5 سے 7 منٹ کے اندر پوچھوں گا کہ آپ نے ان چیزوں سے کیا سیکھا اور آپ نے آج کا دن کیسا گزارا اس نشست کو لے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور ایک دوسرے تک دین پہنچانے والا اور خود بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ تمام جہانوں کے رب، یا اللہ ہمیں آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا، ہم نے کوئی اس کے لیے مشقت نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی اس کے لیے محنت نہیں کی، آپ کا فضل اور آپ کی مہربانی ہے اللہ، آپ نے بلا مشقت اور بلا محنت کے آپ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دے دیا، ہم خوش قسمت ہے کہ آپ نے ایک اور رمضان کا مہینہ میں عنایت فرمایا۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے انقلابی رمضان بنا دیجیے، یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو یا اللہ ہماری تبدیلی کا باعث بنا دیجیے، یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو یا اللہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، میری ذات کے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، میرے تمام جملہ احباب کے لیے یا اللہ خوب رحمت و برکت والا رمضان بنا دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے اندر ہمیں خوب سے خوب نیکیاں، ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے اندر ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے یا اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے تمام جاننے یا وہ لوگ جن کو ہم جانتے بھی نہیں، یا اللہ ان سب کے لیے رحمت کا باعث بنا دیجیے۔ اور یا اللہ اس رمضان کی برکت جو ہمارے گھروں میں سے، ہمارے خاندان والوں میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو ہمارے سال پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے، یا پہلے تھے آج نہیں ہے، یا اللہ ان تمام لوگوں کے لیے یا اللہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے جہنم سے خلاصی کا باعث بنا دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو ان کے لیے جنت میں لے جانے کا مہینہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکتیں، اس رمضان کی مہینے کی رحمتیں، اس رمضان کی تمام جو برکات آپ نازل فرماتے ہیں انسانوں کے اوپر، یا اللہ یہ تمام برکات یا اللہ ہمارے مردوں پر جو اس دنیا سے اسلام کی حالت میں چلے گئے، یا اللہ ان سب تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ ان سب تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے، گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، یا اللہ کسی ملک میں کہیں بھی بیمار ہیں، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے یا اللہ ان کو تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہی آپ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم دولت ہمیں دی تھی، یا اللہ آج پاکستان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، آج پاکستان کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان کو یا اللہ استحکام نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں عدل و انصاف کا نظام قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ اس پاکستان میں یا اللہ یہ پاکستان جنت سے کم نہیں، یا اللہ آپ نے بڑا خوبصورت بنایا، طرح طرح کی نعمتیں آپ نے اس پاکستان کو دی ہیں، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے ملک پاکستان کو یا اللہ تمام دنیا والوں کے لیے مشعل راہ بنا دیجیے۔ ہمارے ملک پاکستان کو تمام دنیا والوں کے لیے ایک قابل ترین ملک بنا دیجیے، ایک اعتماد ترین ملک بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں جو مانگا یا اللہ وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہے، حرمین شریفین کے یا اللہ
جو باطل جو آج بھی حرمین شریفین کے اوپر نظر دوڑا کے رکھے ہیں کہ کس طرح ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں، یا اللہ آپ کی ذات بڑی، ان سب سے بڑی ذات ہے، یا اللہ ہمیں ان ابابیل میں ہم ابابیل میں سے بنا دیجئے جنہوں نے حرمین شریفین کی حفاظت کی تھی جب اصحاب فیل والے اس طرح حرمین شریفین کے اوپر یا اللہ ڈھانے کی آ رہے تھے، یا اللہ ہمیں بھی اس کے لیے خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس حرمین شریفین کو یا اللہ ہر باطل کی نگاہ سے پاک فرما دیجئے، یا اللہ اس حرمین شریفین کو یا اللہ حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں کہیں بیمار ہیں، جہاں کہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، یا اللہ شام ہو یا بورما ہو، یا اللہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہمارے بھائی بہن کسی بھی طرح کے ظلم کے شکار ہیں، یا اللہ ان کو اس ظلم سے نکال دیجئے، یا اللہ اس ظلم سے نکال دیجئے۔ ہمارے بہت سے دوست احباب جو غلط ہاتھوں میں چلے گئے، جو غلط چیزوں میں لگ گئے، غلط چیزوں میں پڑ گئے، یا اللہ ان چیزوں سے بچا لیجئے، یا اللہ ہماری ایک بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ایک عرصے سے امریکہ کی قید میں ہے، یا اللہ اس کو رہائی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ آج اس کے بچے اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، آج اس کی ماں ترستی ہوگی کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں کہ وہ کس طرح تراویح میں کے اندر قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، یا اللہ اس بچی کو، اسی طرح تمام بچیوں کو جو ناحق قید ہیں، کسی بھی ملک میں کہیں بھی قید ہیں، یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما دیجیے، ان کو رہائی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے والدین کو سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھ، اسی طرح ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھ، اور جو ہمارے میں سے جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو اساتذہ جو دوست احباب رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔